إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل اسمهما أكبر من نفعهما محترم حضرات گرامی اور خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے، جو ہمارا خالق، ہمارا معبود ہے۔ درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنی اپنی امتوں تک امانت کے ساتھ پہنچایا۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد گزشتہ جمعے آپ نے ماں عائشہ کے اوپر جو الزام لگا تھا، اس تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت سی باتیں سنی، لیکن اس کے اندر ایک غلطی تھی۔ وہ غلطی یہ ہے کہ اس جنگ کا نام جنگ مؤتہ نہیں تھا، بلکہ غزوہ بنو المصطلق۔ اس کی اصلاح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ شراب اور جوے کے تعلق سے باتیں سنیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بہت سے مسلمان اسلام کی سزاؤں پر عیب لگاتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اسلام بہت سخت مذہب ہے، اتنا سخت ہے کہ معمولی سی خواہش کو پوری کر لیا، جو اسلام کے خلاف ہو اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں، اس کو مختلف قسم کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ یہ تو بربریت والا مذہب ہے۔
یہ جاہل مستشرقین اور جاہل قسم کے لوگوں کی کہاوت ہے کہ درس کے اندر بچہ اگر غلطی کرے تو اس کو مارنا نہیں چاہیے. یہ غلط قرار دے دیا گیا اور تمام جگہ اس پر پابندی لگا دی گئی. یہ صرف اور صرف انگریز کی چال ہے. اگر آپ بچے کو ڈرانا ہو تو کس سے ڈرائیں گے؟ سزا سے ہی ڈرائیں گے. مارنا، مرغا بٹھانا یا دوسری سے اذیتیں دینا جس سے ڈر کر کے بچہ قرآن کو یاد کرتا ہے اور اپنے استاذ کو سناتا ہے. حال ہی میں ایک صاحب آئے تھے ہمارے عزیز، انہوں نے بچوں سے پوچھا تمہارے استاد تم کو مارتے ہیں؟ بچوں نے کہا نہیں. یاد رکھ لو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ مارتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ مارتا نہیں. یہ کہاں قرآن میں لکھا ہے؟ حدیث میں لکھا ہے. قرآن اور حدیث تو معمولی سزا دے کر کے سامنے والے کو ڈرا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرانے کے لیے اور قرآن کو یاد کرانے کے لیے دیتے ہیں. ہاں، ایسی سزا نہیں دینا چاہیے جس سے کان پھٹ جائے، آنکھ پھوٹ جائے، ہاتھ ٹوٹ جائے، بچہ مر جائے. ایسے بھی سننے میں آیا ہے بہت سے لوگ بچوں کو ڈرانے کے خاطر جان سے بھی مار دیا. یہ غلط ہے، لیکن اس میں بھی مسلمان نہیں ہے. یہی کافر لوگ ہیں جو یہ کام کیے ہیں اور ان کا ذکر پیپروں میں بھی آیا، ہم نے بھی سنا، ہم نے بھی پڑھا. تو معلوم یہ ہوا کہ مار کی جو حیثیت ہے انسان کو ڈرانے کے لیے، اور انسان فطری طور پر سزا کو سننے کے بعد ڈرنے لگتا ہے اور ڈر مر کر کے اسباق کو بھی یاد کرتا ہے اور اساتذہ کو سناتا بھی ہے. ہم نے تو پڑھتے وقت مار بھی کھائی اور سزائیں بھی اٹھائیں، جب جا کر کے ہم کو علم حاصل ہوا. اگر اس میں ڈھیل دے دی جائے تو بچے آوارہ ہو جاتے ہیں، ڈرتے نہیں. چل رہے سبق یاد نہیں کیا تو کیا ہو گیا، استاد کو مارنے کی اجازت نہیں. وہ استاد پر ہی قانون بنانے لگتا ہے. یہ اچھی چیز ہے؟ یہ اچھی چیز نہیں ہے. اس کا توازن ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے کریں گے. اللہ تعالیٰ کسی بھی غلطی کی بنیاد پر جو سزا رکھی ہے وہ سزا قبول عقل ہے یا نہیں، عقل میں سمجھ میں آتی ہے یا نہیں. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مجرموں کو ایسی ویسی سزائیں دیں گے جس سے وہ کانپ جائیں. کیا اللہ تعالیٰ بھی سنگ دل ہے؟ وہ تو ارحم الراحمین ہے. قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ اس کے رسول نے ساری سزاؤں کا ذکر کیا ہے. قبر میں فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں. جو سوال و جواب دے دیا وہ نجات پا لیا. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر اول منزل من منازل القیامہ. قبر قیامت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے.
اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغات میں سے ایک باغ بن گیا۔ یہ خوشخبری ہے۔ کیوں؟ عمل کرنے کے لیے، سن کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے اور جنت کے باغ کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی۔ بدبخت لوگوں کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بری خبر سنائی ہے۔ او حفرۃ من حفر النار، یا نہیں تو قبر جہنم کے کھڈوں میں سے یہ کھڈا ہے۔ اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کی حالت کیا ہوگی؟ یہ زندگی میں سن کر کے، یقین کر کے اپنی زندگی کو سدھارنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں ذکر فرمایا، ہم اس کا احترام کرتے ہیں اور دل سے سچا جانتے ہیں، اپنے اعضاء سے اچھا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر فرمایا ہے، اور برے اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گرم گرم آگ کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ اس سے بڑی کوئی سزا ہے؟ یا ان کو گرم گرم پانی پلایا جائے گا جس سے پیٹ کی آنتیں کٹ کٹ کر کے گر جائیں گی۔ یہ سزا نہیں ہے، یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے تعلق سے خوب جانتا ہے کہ بندوں کو کیسی سزائیں سنائی جائیں جس سے وہ سدھر سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھو، وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ، بھوک لگے گی جہنمیوں کو، کھانا نہیں دیا جائے گا، پیپ پلایا جائے گا، پیپ۔ اللہ اکبر! پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یأکلہ الا الخاطئون، جس کو صرف گنہگار کھائیں گے پیئیں گے۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شجرۃ الزقوم، سینڈ کا درخت، وہ کھانے کے لیے دیا جائے گا، جہنمی کھائیں گے اور اس کے زہر سے بل بلاتے رہیں گے۔ کیا یہ سزا نہیں ہے؟ کس کی طرف سے ہے سزا؟ ارحم الراحمین کی طرف سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ اس کے رسول سے بغاوت کی، کفر کیا، شرک کیا اور دونوں کے احکام کی پامالی کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری قسم کی سزائیں سنا دی ہیں۔ اب مسلمان تو ایمان رکھتا ہے اور یقین بھی رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سزاؤں کو غلط کاروں کے لیے مقرر کیا ہے۔ جو غلط نہیں ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کا ذکر کرتے ہوئے جنتیوں کا بھی ذکر کر کے انسانوں کو تسلی دی ہے کہ تم گھبرانے کی ضرورت، تمہارا ایمان تمہارے کام آئے گا اور تم کو اللہ تعالیٰ ان تمام بھیانک چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔ بس ایک مختصر سی آیت ہے جس کو آپ اور ہم سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُهُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ یہاں آ کر کے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی سزا دے بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! کیسی سزائیں ہوں گی
یہ مبہم رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے جہاں تک جو سزائیں ذکر کی ہیں جہنم کی، آگ کی، ہتھوڑوں کی، توخ کی اور پیپ پلانے کی، خون پلانے کی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے غلط کاروں کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ مسلمان ایمان رکھتا ہے اور ہمارے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہیں آنا چاہیے۔ اب یہ جاہل، انگریز، مستشرق، اسلام پر اعتراض کرنے والے یہ ساری سزاؤں کو سنا کر کے اسلام سے بدظن کرتے ہیں۔ نقصان کس کا ہوگا؟ ساری انسانیت کا ہوگا۔ ساری انسانیت کی بھلائی کس میں ہے؟ میں نے آپ کو ایک مثال دے کر کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص کے اندر تمہاری زندگی ہے، نقصان نہیں ہے۔ میں نے 4 سال کی زندگی میں مدینے کے اندر 2 چوروں کے ہاتھ کاٹتے ہوئے دیکھے۔ ہمارے شہر میں کتنے چور ہیں جو آن کی آن میں آپ کا پیسہ اڑا لیتے ہیں، آپ کی دولت چھین لیتے ہیں اور اسی طریقے سے بہت غلط کام کرتے ہیں۔ تو وہ بڑھتے جا رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ جہاں سزا ہے وہاں انسان ڈر کر سنبھل کر کے اپنے ہاتھ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں قانون نہیں ہے وہاں اندھا دھن پولیس بھی ساتھ دیتی ہے، چوروں کا، ڈاکوؤں کا ساتھ دیتی ہے، شرابیوں کا ساتھ دیتی ہے، ہر ایک کا ساتھ دیتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پیسے کی ضرورت ہے اور یہ پیسہ ان کو دیتے ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ اس کے رسول نے جو سزائیں سنائیں وہ برحق ہے، اور انسانیت کو سدھارنے کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، رسول اللہ نے بیان کی ہیں۔ ہم کو یقین رکھنا چاہیے کہ جس قسم کا مجرم ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو ویسی سزا دے گا۔ اب فرعون دیکھو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی کیا، بغاوت کیا، اس کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام آگ ان پر پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کو ہم کو معلوم نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو سزا دے رہا ہے فرعون کو بھی خبر ہے، اس کے ماننے والوں کو بھی خبر ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن ان کو اور سخت عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کرے گا۔ وہ کیسی سزا ہوگی اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اگر آپ کو جنت کی ضرورت ہے تو قرآن پر عمل کیجئے، احادیث مبارکہ پر عمل کیجئے اور اپنی اصلاح کیجئے، اور اپنی اصلاح کی وجہ سے اللہ تعالی ہم کو معاف کر دے گا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہم کو جنت میں جگہ دے گا۔ یہ تمہید اس لیے میں نے باندھا ہے کہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ قرآن سزا کا مخالف نہیں ہے، حدیث سزا کی مخالف نہیں ہے، بلکہ یہ شیطان لوگ جو اسلام پر عیب لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جب اس میں کچھ نہ ملا تو لوگوں کو بھڑکانے کے لیے، مخالف بنانے کے لیے اس قسم کی باتیں شروع کر کے ان کے دل و دماغ میں ڈال دیا، اور اسی کو لے کر کے مسلمان چلتے ہیں۔ حالانکہ مسلمانوں کو اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول کرنا چاہیے، اس قسم کے جاہل انگریز اور بد کردار کافروں کی باتوں کو سن کر کے ٹال دینا چاہیے۔ اب دیکھیے، شراب کیا ہے؟ نشے کی چیز ہے۔ نشے کی ہر چیز منع ہے،
ضرورت پر جائز ہے، بلا ضرورت اس کا استعمال کرنا اس سے ثابت ہو جائے تو ایسی صورت میں اس پر سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کافروں کے تعلق سے فرماتا ہے، یہ لوگ آ کر ہمارے پیغمبر کو سوال کرتے ہیں، یسألونک عن الخمر والمیسر، شراب کے تعلق سے اور جوئے کے تعلق سے آ کر کے سوال کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا، قل اسمہما اکبر من نفعہما، ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے ان کے نفع سے، یعنی شراب بیچنے والے کو تو فائدہ ہی فائدہ ہے، جوا جیتنے والے کو فائدہ ہی فائدہ ہے، جتنے شراب کے لیے کام کرتے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جتنے جواڑی ہار چکے ہیں ان کا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو مذمت میں دوسری جگہ فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، بے شک یہ پانسے جن کی پوجا کی جاتی ہے اور قسمت آزمائی کے لیے لاٹری ہو یا اسی طریقے سے تیر نکال کر کے اپنی قسمت کو جاننا، پرندہ اڑا کر کے اپنی قسمت کو جاننا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں ازلام کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب اور جوا یہ سب گندی چیزیں ہیں۔ گندی کا معنی حرام چیزیں ہیں۔ ان حرام چیزوں کا استعمال کرنا تمہارے لیے زیبا نہیں دیتا، اور تم حرام چیزوں سے بچو گے ہی تو اللہ تعالیٰ انعام و اکرام دے گا۔ تو کہا کہ دیکھو یہ سب گندا ہیں، فاجتنبوہ، اس سے بچو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ تمہاری کامیابی ان سے بچنے کی۔ ایک زمانہ تھا شراب کو حلال رکھا گیا تھا، جوئے کو حلال رکھا گیا تھا، لیکن جب اللہ چاہا اسے منع کر دیا۔ اب منع کر دینے کے بعد وہ چیز حرام ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، نشے کی حالت میں نماز سے قریب مت آؤ۔ باہر پی لو، مسجد میں پی کر کے آنا، گڑبڑ کرنا، اور تم کو خود معلوم نہیں ہے حتیٰ تعلموا ما تقولون، جو کہتے ہو تم کو معلوم نہیں۔ کس کی حالت میں؟ نشے کی حالت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے پسند نہیں کرتا، تو مسجد میں آنے سے پہلے پی لیا کرو، مگر مسجد میں مت آؤ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا۔ نہ مسجد میں آنے سے پہلے پی سکتے ہو، بعد میں پی سکتے ہو، نہ دوسرے اوقات میں پی سکتے ہو، کسی بھی حالت میں شراب کا ایک قطرہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی بقا کے لیے، فائدے کے لیے، معاشرے کی پاکی کے لیے، بیوی بچوں میں جنگ و جدال سے دور رکھنے کے لیے اس شراب کو حرام قرار دے کر کے منع کر دیا، اور اسے مسلمان کبھی پی نہیں سکتا۔ آج کتنے کافر ہیں اس کی حمایت میں کہ گورنمنٹ شراب پر پابندی لگائے اور ہمارے شوہروں کو، بچوں کو، بچیوں کو گڑبڑ سے، جنگ و جدال سے باز رکھے، تو اس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ بہت سی جگہ پھس پھسی پابندی ہے، بہت سی جگہ چوری سے شراب ملتی ہے، چاہے لاکھ پابندی لگا لو، لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اور جن پر پابندی نہیں ہے، جیسے گٹکا ہے، مانک چند ہے، ایسی تمام سگریٹ ہے،
ایسی تمام چیزیں حکومت نے اسے لائسنس دے رکھا ہے، اور یہ کھا کر کے مسجد کو بھی آتے ہیں، سب جگہ آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں کھا کر آنے کے لیے منع کر دیا ہے۔ ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، اچانک عصر کے وقت میں بے ہوش ہو گیا۔ ارے اس کو اٹھا رہے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو آدمی گیا تھا بلانے کے لیے، آنے سے پہلے اس کا منہ سونگھا گیا تو وہ مانک چند پان پراگا کھایا ہوا ہے، اور پہلی بار کھایا ہے، اسے بے ہوشی آ گئی۔ دیکھو کتنی بری بات ہے، کتنے لوگوں کی پریشانی۔ بعد میں ڈاکٹر کو واپس کر دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد اسے ہوش آیا، ہوش آنے کے بعد اسے سزا دی گئی کہ تو کیوں یہ پان پراگا مانک چند وغیرہ کھاتا ہے، لہذا یہ حرام چیزیں ہیں، آئندہ ایسا کرنے سے اسے روک دیا گیا۔ اب بتاؤ معاشرے میں کتنی پریشانی ہوئی، تھوڑی دیر کے لیے ہو، آدھے گھنٹے کے لیے ہو، 1 گھنٹے کے لیے ہو، تو یہ پریشانی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء من الخمر والمیسر، شراب اور جوئے سے شیطان تمہارے اندر بغض و حسد پیدا کرتا ہے، لڑائی پیدا کرتا ہے، اور وَيَصُدُّكُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے سے روکتا ہے۔ شرابی کو دیکھو، نماز کے وقت میں پی لیا، نماز سے محروم، اور مسجد سے محروم، نیکیوں سے محروم، اور گالیاں شروع کیا تو اتنی گالیاں کہ وہ اس کے اعمال نامے کو خراب کر دیتے ہیں، اگرچہ کہ اسے معلوم نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کیا۔ اب اس پر اسلام نے سزا لگا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بھی آدمی شراب پی لیتا تھا، اور گواہوں کی موجودگی میں وہ مسئلہ تحقیق ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سزا مقرر کی ہے۔ وہ سزا 40 کوڑے۔ کتنے؟ 40 کوڑے۔ صحابہ کرام نے لگایا، ابو بکر صدیق نے لگایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لگایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شراب ایک ایسا جرم ہے جس کو پینے سے اس کی پیٹھ پر 40 کوڑے ماریں گے۔ صحابہ غصے میں آ کر کے چپل سے بھی مارے ہیں، جوتے سے بھی مارے ہیں، لکڑیوں سے بھی مارے ہیں، اور شرابی کو انہوں نے بخشا نہیں۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے، معاشرے کو پاک رکھنے کے لیے آدمی کو سزا دی جاتی ہے، اور یہ سزا کی وجہ سے لوگ گناہوں سے دور ہوتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ان کو سزا ہلکی سی دینا چاہیے، جس کا ڈر بچے پر رہے، انسان پر رہے، معاشرے میں ہر آدمی مرد ہو یا عورت ان پر رہے، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ شراب نوشی کی جو عادت ہے اسے چھوڑنے پر تیار ہو جائے، اور اسلام کے خلاف آواز بلند کر کے اپنے آپ کا اعمال نامہ خراب نہ کرو، اور باغیوں سے مل کر نہ باغی بنو، اور نہ اسلام کو کوئی برے لفظ سے یاد کرو۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے شریعت کو سمجھنے، شریعت کی باتوں کو سمجھنے، جنت اور دوزخ کے بدلے کو جاننے، کس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت رکھا ہے اور کس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سزا رکھا ہے، یہ جان کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عالم برزخ کا معاملہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے سزا کے ساتھ رکھنے کا
ذکر کیا ہے تو ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ سزا ہو سکتی ہے، اس سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سب معاشرے کے لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما کر نیکیوں کو قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَرَبٌّ حَلِيمٌ۔